بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس گفتگو کے اندر میں بات کروں گا کہ کامیابی کیا ہے اور ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں کامیابی کہتے کس کو ہیں، اور کامیاب لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے کیا۔ میرے نزدیک اپنے مقصد کو حاصل کر لینا کامیابی ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف اچیومنٹ ہوتی ہیں، مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کر لینا کامیابی ہے۔ اب مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں کامیابی کے متعلق۔ بعض لوگ مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال بنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض لوگ بڑے عہدوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تجارت میں کامیابی سمجھتے ہیں، معیشت میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ کوئی بڑا سیاستدان بننے میں کامیابی سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں اگر صدر بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں دنیا کا بڑا آدمی بن جاؤں، دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے نزدیک کامیابی کے مختلف معیار ہیں، لیکن در حقیقت حقیقی معنوں میں کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ ہمیں کون بتائے گا، جسٹیفائی کون کرے گا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نظر میں کامیابی ہے نا، بڑا بن لینا، زیادہ مال بنا لینا، زیادہ دولت کما لینا یا شہرت کما لینا، یہ ہماری نظروں میں کامیابی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کامیابی کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا، اس کو جسٹیفائی کون کرے گا؟ حقیقی معنوں میں کامیابی ہے کیا، یہ ہمیں کون بتلائے گا؟ تو حقیقی معنوں میں کامیابی کا معیار کیا ہے، یہ ہمیں وہ ذات بتائے گی جو تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا مالک۔ تو یہ ہمیں کون بتائے گا، جسٹیفائی کون کرے گا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نظر میں کامیابی ہے نا، بڑا بن لینا، زیادہ مال بنا لینا، زیادہ دولت کما لینا یا شہرت کما لینا، یہ ہماری نظروں میں کامیابی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کامیابی کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا، اس کو جسٹیفائی کون کرے گا؟ تو حقیقی معنوں میں کامیابی کا معیار کیا ہے، یہ ہمیں وہ ذات بتائے گی جو تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا مالک ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے مقصد کو حاصل کر لینا کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اچیو کر لینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ کامیاب ایمان والے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان والا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا،
فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ بنیادی چیز ہیں۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنے والا ایمان والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ایمان والا اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی کچھ صفات کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو صفات بیان کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتلائی ہے وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ایمان والوں کی، کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، کہ نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب خشوع کیا ہے؟ خشوع کے علماء اکرام نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا خشوع کہتے ہیں دل کے اس خوف کو، کہ اس خوف کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دل میں رکھتے ہوئے یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ اتنے بڑے خالق کا حکم ہے تو میں اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ نماز کا خشوع کہلاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نماز کے ارکان کو، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، جو بھی ہے اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سکون کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز کا خشوع کہلاتا ہے۔ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے ساتھ براہ راست ہمارے دل کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کا خشوع کہلاتا ہے، کہ نماز میں طرح طرح کے خیالات نہ آئیں، نماز میں پورے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو، تو اس کو خشوع کہتے ہیں، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب لوگوں کی جو دوسری نشانی اللہ نے بتلائی ہے وہ فرمایا ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغو قسم کی گفتگو نہیں کرتے، لایانی گفتگو نہیں کرتے، لاحاصل گفتگو کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی مقصد ہو نہ آخرت میں کوئی مقصد ہو، بالکل لایانی قسم کی گفتگو ہو۔ جو لوگ اس طرح کی گفتگو سے اعراض کرتے ہیں تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ یہ ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کس کو صاحب مال بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو کامیاب لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی نشانی کامیاب ترین لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ظاہری طور پہ بھی اپنی شرمگاہوں کے سطر کا خیال رکھنا، یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اس میں ازواج، اپنی ازواج اور جو مملوکہ ہیں آپ کی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اسلام کی ابتداء میں نازل ہوئے، اس ٹائم باندیوں کا کنسیپٹ تھا، لیکن ابھی اسلام میں باندیوں کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام نے باندیوں کو، غلاموں کو آزاد کر دیا، اسلام میں اب کوئی غلام نہیں ہے۔ تو یہ شروع میں تو اس میں الا علی ازواجہم، اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو صرف ایک بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ازواج جو ایک رستہ ہے واحد، اللہ تعالیٰ نے ازواج پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
زنا کو حرام قرار دیا ہے کہ جو لوگ زنا سے بچتے ہیں. در حقیقت یہاں پہ جو مین مقصد ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو زنا سے بچتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، ناجائز استعمال نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے بس ازواج، اس کے علاوہ کہیں اور اس کا استعمال نہیں کرتے. تو یہ چوتھی نشانی ہے. پانچویں نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی امانتوں کے اندر اور اپنے وعدوں کے اندر جو وعدوں کے پکے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں. کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں، اور مومن ہی کامیاب ہے، اس لیے میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کامیاب لوگوں کی جو نشانی اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، در حقیقت ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان والے کامیاب ہیں، اور یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں. اسی لیے میں بار بار عرض کروں کہ یہ کامیاب آدمی کی پانچویں نشانی یہ ہے، پانچویں اور چھٹی نشانی، کہ وہ اپنی ایمانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے. امانت کا وسیع مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے. چونکہ یہاں پہ وقت نہیں ہے تو مختصر میں صرف نشانیاں بیان کر رہا ہوں. تو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی ایمانتوں میں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، تو یہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اگلی نشانی ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ابتدا میں فرمایا کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، اور یہاں پہ فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، تو اس 5 وقت کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا نماز کی حفاظت ہے، کہ اس کے اندر کسی قسم کی سستی قائلی نہ کرنا. نماز کا وقت آئے تو اس کو نماز کے وقت پر ادا کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے. تو یہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ وارث ہیں. یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. جنت الفردوس کے وارث ہیں یہ لوگ. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اب اللہ سے مانگیں تو جنت الفردوس طلب کریں، جنت الفردوس کو مانگیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تو یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا بھی اسی مقصد کے لیے کہ آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے. تو یہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہیں آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں، جنت الفردوس میں ان لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا، اور جنت الفردوس کی حقیقی نعمتوں سے جو ہے یہ لوگ مستفید ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. تو یہ لوگ کامیاب ہیں. حقیقی معنوں میں ان لوگوں کو کامیاب لوگ کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم جنت الفردوس کے مستحق بنیں. اور یہ جو اوصاف میں نے یہاں پر بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.